السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لوسیفر یعنی ابلیس اصل میں انوسنٹ ہے یا نہیں۔ کئی تو یوٹیوب میں بہت غلط انفارمیشن دیتے ہیں لوگ، یہ بول کے لوسیفر انوسنٹ ہے، اس کی وجہ سے آدم اور حوا کو اچھائی اور یہ برائی کا فرق معلوم ہوا۔ ایک انسان نے اس کے اوپر بک بھی لکھا ہے، لوسیفر واز انوسنٹ کا۔ تو یہ سٹوری ریلیٹڈ ہے آدم علیہ السلام سے۔ تو اگر سے ہم کو آدم علیہ السلام کا سٹوری معلوم ہوا ان ڈیٹیل وتھ پروف کیا، تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ لوسیفر کون ہے، اصل کیا کرا انہیں کہ اللہ نے اسے جہنم نکال دیے جنت سے۔ اوکے، تو دیکھیں گے ویڈیو لوسیفر انوسنٹ ہے یا نہیں۔ پورا آدم علیہ السلام کی سٹوری ہمیں دیکھے تو معلوم ہوا تھا لوسیفر انوسنٹ ہے یا نہیں کہ۔ اوکے، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا، ہمیں کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، البتہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اسماء بہترین اور حسین ہیں، وہ عالی شان صفات کا مالک ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا، رحمت کے آثار، قدرت کے آثار، جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا، ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ہے نائب، اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا۔ جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے، سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے، جبکہ جن اس قابل نہیں تھے، کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں۔ علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا، پھر اپنی روح اس میں پھونکی۔ فرشتوں نے اس سے سوال کیا، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی، کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے، اور فرشتے پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا، وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے۔
اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے؟ اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی۔ اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے۔ کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے؟ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا، مثلا آسمان، زمین، پہاڑ، جن، چوپایوں وغیرہ کا، تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے، لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، کفر سے محفوظ ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا، ہم سے زیادہ معزز اور علم والی تو نہیں ہوگی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ امام ترمذی، ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہم نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی ظہور پذیر ہوئی۔ بعض سرخ رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید، اور کچھ اس کے درمیان میں ہیں۔ بعض نیک ہیں، بعض خبیث، اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ تین بن گئی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور بعض آیات میں تین کا لفظ آیا ہے۔ تین تر اور بھیگی مٹی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلقہ من تراب، یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں، اور فرمایا، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیسدار ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ اللہ نے فرمایا، خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی، بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی۔ اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا، اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی، اور آخرکار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی، جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ سیاہ مٹی کو ہماؤن کہتے ہیں، اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں، اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں، اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں۔ مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی، اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ گارے سے خشک ہوئی تھی۔ اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی۔ ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض، تعارض اور اختلاف نہیں، اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا، یعنی عام حالت والی خشک مٹی، پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی، پھر لیسدار مٹی یعنی سلسال، پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار، اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا، اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا، ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں۔ تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے، انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی۔ اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد 60 ہاتھ یا 60 میٹر لمبا تھا۔ تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے۔ امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر اور چوڑائی 7 ہاتھ بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! سیدنا آدم کس قدر ضخیم اور عظیم مخلوق تھے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا، ہو جا، وہ ہو گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کا مفصل بیان احادیث میں موجود ہے۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمک ربک، یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ سبحان اللہ! اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی۔ اس جلد بازی اور عجلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
इंसान जल्दबाज मखलूक है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही उनकी पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान बाहर निकल आए। आदम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई और ये बात निहायत वजाहत और सराहत के साथ कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने इस आयत करीमा के बारे में पूछा, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाला और उनसे उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, सब ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं, ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं न कहो हम तो इससे महज बेखबर थे, या यूं कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम उनके बाद उनकी नस्ल में हुए, लिहाजा क्या तू उन गलत राह वालों के फेल पर हमें हलाकत में डालेगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया, मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अपने दाएं हाथ को उसकी पुश्त पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के आमाल करेंगे। फिर अपने हाथ को दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर फेरा और उससे नस्ल इंसानी को बाहर निकाला और उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मैंने इन्हें आग के लिए पैदा किया है और ये आग वालों के आमाल करेंगे। इस पर एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारे आमाल किस हिसाब में शुमार होंगे? आपने जवाब में फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को जन्नत के लिए पैदा करता है तो उससे जन्नत वालों के काम करवाता है, हत्ता कि जन्नत वाले आमाल में से ही किसी अमल पर उसका मौत से सामना होता है। इस वजह से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करता है, और जब अल्लाह किसी बंदे को आग के लिए पैदा करता है तो उसे आग वाले आमाल पर लगा देता है, यहां तक कि वो आग वाले आमाल में से किसी अमल पर मरता है। इसकी वजह से अल्लाह उसे आग में दाखिल कर देता है। हर शख्स के लिए उस काम में आसानी पैदा कर दी जाती है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लेकिन ये बात जहन में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है कि वो अपनी अक्ल और फिक्र की रोशनी में अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होकर खुद को जन्नती बना ले, या अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल न करते हुए शैतान का पटा गले में डाल ले और जहन्नम में जगह बना ले। ये तो अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे रखा है, उसकी मर्जी कि जन्नत वाले आमाल करे या जहन्नम वाले। हर इंसान में दोनों तरफ जाने की ताकत और सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं बनाया, अलबत्ता हर इंसान को जो भी रवैया इख्तियार करना था अल्लाह को उसका इल्म था, और उसका इल्म बरहक है, कतई है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसलिए उसने अपने इल्म के मुताबिक तकदीर लिख दी। अब हम जो कुछ करते हैं तकदीर से मजबूर होकर नहीं करते, बल्कि अपने इख्तियार से करते हैं, और चूंकि तकदीर भी अल्लाह के हुक्म से लिखी गई इसलिए इसमें भी कोई खता वाक़ई नहीं होती। लिहाजा तकदीर का ये मतलब नहीं कि इंसान तकदीर की बिना पर हिदायत मानने या ना मानने पर मजबूर है, ऐसी बात कत्तन नहीं। और दुरुस्त बात यह है कि तकदीर का मसला बहुत ज्यादा पेचीदा है और मुश्किल तरीन मसाइल में से है, यहाँ इसकी तफसील का मौका नहीं। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। इब्लीस एक बहुत नेक और बुजुर्ग जिन था, उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। इसी बिना पर वो बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल हो चुका था, लेकिन फरिश्तों की जिन्स से कतन नहीं था। अल्लाह ने उसे इताअत और फरमाबरदारी का सिला दिया था, उसकी इज्जत और इकराम करते हुए आसमान में बसाया था। लम्हा भर के लिए भी उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। और फिर अल्लाह ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, और इस हुक्म के मुखातब फरिश्ते और इब्लीस थे। सिर्फ फरिश्तों के लिए यह हुक्म नहीं था,
बल्कि इब्लीस भी इस हुक्म में शामिल था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हम ही ने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सभी ने सजदा किया। वो सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज ने सजदे से रोक दिया, जबकि मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। तो इससे साबित हुआ इस हुक्म में फरिश्तों के साथ इब्लीस भी शामिल था, क्योंकि कुरान में इज अमरतुक के अल्फाज हैं। इसका मतलब है कि मैंने तुझे हुक्म दिया था। और फिर इब्लीस ने जवाब में ये नहीं कहा कि तूने तो मुझे हुक्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसने सजदा न करने की वजह ये बताई। उसने कहा, मैं सजदा क्यों करूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ने हुक्म दिया, तू इससे नीचे उतर जा। गरज जब इब्लीस ने नाफरमानी की, सरकशी और तकब्बुर का मुजाहरा किया, तो उस वक्त अल्लाह ताला और उसके दरमियान मुकालमा हुआ। अल्लाह ने उसकी सरकशी देखकर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू इस जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं क़यामत तक जिंदा रहूं, मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई, लेकिन एक वक्त मुकर्ररा तक। और जब शैतान इस तरफ से मुतमईन हो गया कि उसे मोहलत मिल गई, तब उसने कहा, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया है, इस वजह से मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से, उनके बाएं से, उनके पास आऊंगा, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला ने शैतान का रद्द करते हुए फरमाया, यहां से जलील व ख्वार होकर निकल जा। इनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम गुमराहों से जहन्नम को भर दूंगा। जो इंसान भी तेरा पैरोकार बनेगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक और हकदार ठहरेगा। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने कहा, क्या मैं उसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है? अच्छा देख ले, इसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर मुझे भी तूने क़यामत तक ढील दी, तो मैं सिवाय चंद लोगों के इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया, जा, इनमें से जो भी तेरा फरमाबरदार हो जाएगा, तो तुम सबकी सजा जहन्नम है, जो पूरा पूरा बदला है। इनमें से तू जिसे भी अपनी आवाज के साथ बहका सकता है, बहका ले, और इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, यानी अपने घुड़सवार लश्कर और पैदल लश्कर को चढ़ाकर ले आ, और अपना हर दाव, हर तरकीब और हर असलहा इस्तेमाल कर ले, और इनके मालों और औलाद में भी शिरकत कर ले, और तू इन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे ले, यानी इनके बुरे आमाल बना संवार कर इन्हें दिखा, और गलत ख्वाहिशात दिला, जन्नत, दोज़ख और दोबारा जिंदा न होने के वादे दे। और इनसे शैतान के जितने भी वादे होते हैं, सब के सब सरासर फरेब हैं। यकीनन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई काबू और गलबा नहीं होगा। तेरा रब कारसाजी करने वाला काफी है। इसी तरह बहुत सी आयात में पहली मासियत इलाही का जिक्र किया गया है। सबसे पहला नाफरमान इब्लीस मलऊन था। वो खबीस अल्लाह के सामने तकब्बुर और अनात से भरपूर जवाब देता रहा। इसी वजह से अल्लाह ने उसे काफिर का लक़ब दिया। काफिर उसे कहते हैं जो नेमत का इनकार करे। अल्लाह ने उस पर इतना फजलो करम और इनाम और एहसान किया कि बुलंद तरीन मर्तबे तक पहुंचा दिया, लेकिन उसने अल्लाह की इस नेमत की कदर न की, परवाह न की और कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया। सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं, तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर और गुरूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तकब्बुर न करने का सख्ती से हुक्म फरमाया, उसकी बुराई, वबाल और हलाकत से आगाह फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह उस शख्स की तरफ रहमत से देखेगा भी नहीं जिसने तकब्बुर की बिना पर
کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلقاً فرما دیا، وہ شخص جنت میں داخل ہونے کے قابل نہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ جو شخص اپنے کپڑے، اپنے مکان اور اپنے قبیلے پر فخر کرتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مہاجر صحابی انصار صحابہ کے خلاف اور انصاری صحابی مہاجرین صحابہ کے خلاف آواز لگا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، اس جاہلیت والی پکار کو چھوڑو، یہ بہت بدبودار ہے۔ برادری کی بنیاد پر لڑنا، باہم فخر کرنا برے نتائج کا ذریعہ ہے۔ گناہوں کی بنیاد بھی تکبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے نوکر، خادم، ملازم یا کسی بھی مسکین پر کبھی بھی فخر و غرور کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہی اللہ کی سب سے پہلی نافرمانی وجود میں آئی تھی۔ تکبر کا یہ ذکر ضمناً آ گیا۔ ہم پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں عالم بنا کر ہی تخلیق کیا، یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو جاہل نہیں تھے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بھی بڑا عالم بنا کر پیدا فرمایا۔ بے شمار احادیث میں آدم علیہ السلام کی ابتدا اور ان کے علم کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ نے آدم میں مکمل روح ڈال دی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی، یہی زبان اہل جنت کی ہے۔ آدم گئے، جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین نے ان ناموں کے بارے میں بہت بحثیں ذکر کی ہیں۔ مضبوط موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ مثلاً یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پرندہ ہے، یہ درخت ہے وغیرہ۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام جانتے تھے۔ یہ علم کیسا تھا، انسان نے کس طرح ہر چیز کا نام پہچان لیا۔ یقیناً اللہ انسان میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ ہر علم کا احاطہ کر سکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام اور اس کی صنعت اور کام بھی معلوم کرا دیا۔ آگ، لوہے، لکڑی، غرض ہر چیز کا نام اور استعمال ذہن میں ڈال دیا۔ وہ کس قدر عظیم علم سے بہرور ہوئے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف شکل و صورت اور تخلیق ہی میں بلند مرتبہ عطا نہیں کیا تھا، بلکہ عقل و علم کے لحاظ سے بھی بلند درجے اور مقام پر فائز کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مطلب یہ کہ تم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے ہو؟ جب آدم کی تخلیق ہوئی تو تم نے کہا تھا اللہ جو چاہے پیدا کر لے، قسم ہے وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا۔ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ذرا ان اشیاء کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا زیادہ معزز ہونا، مکرم ہونا اور علم و معرفت والا ہونا واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی پہلے وقتوں میں جائز تھا، لیکن اب حرام ہے۔ اسی لیے تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور 11 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ بہرحال فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ عزت اور عظمت والا ہے۔ یقیناً آدم علیہ السلام زیادہ شرف اور منزلت کے حقدار ٹھہرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت، تکریم اور تعظیم ثابت فرما دی، تب علم و معرفت میں ان کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے کہا، فرشتے کہنے لگے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
आदम हर चीज का नाम बताने लगे। किसी जगह भी उन्होंने गलती नहीं की। जब उन्होंने फरिश्तों को तमाम चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कह दिया था कि जमीन और आसमान का गैब मैं ही जानता हूं, और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर कर रहे हो और जो छुपा रहे हो। यहां जहन में सवाल उभरता है कि फरिश्ते क्या छुपा रहे थे। वो राज वाली बात यही थी कि अल्लाह हमसे ज्यादा मुअज्जज और आलिम मखलूक पैदा नहीं करेगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने काफी अरसा जन्नत में तन्हा बसर किया, और हदीस में है कि वो वहशत महसूस करते थे, तन्हाई को शिद्दत से महसूस करने लगे थे। आखिरकार एक रोज जब वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम का हम सफर बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो, अपने उस परवरदिगार से डर जाओ जिसने तुम सबको एक ही जान से पैदा कर डाला, और उस जान यानी आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के वजूद ही से हव्वा का वजूद बनाया गया। वो कोई अलग मखलूक नहीं थी। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने अपने करीब एक औरत को बैठे देखा। पूछने लगे, तुम कौन हो? हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया है? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप मुझसे सुकून और उन्स हासिल करें। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बातें करते देखा तो कहने लगे, अब एक और नई मखलूक पैदा की गई है। आदम अलैहिस्सलाम ने उन मखलूकात का नाम तो बता दिया था जो मशहूर और मारूफ थीं, इनका नाम पूछना चाहिए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया। उन्होंने फौरन जवाब दिया, हव्वा, इसलिए कि अल्लाह ने तो आपको हर चीज का नाम सिखा दिया था। फरिश्तों ने कहा, इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसलिए कि इसे एक जिंदा चीज से पैदा किया गया है। हयात की निस्बत से हव्वा नाम रखा गया। मुस्लिम शरीफ में है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, जब वो किसी मामले के लिए हाजिर हो तो भलाई वाली बात करे या खामोश रहे, और औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम इसको सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे, और अगर इसको छोड़ दोगे तो वो इसी तरह हमेशा टेढ़ी रहेगी। औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो। मतलब ये कि इसी हालत में गुजर बसर करो, औरतों के बारे में भलाई की वसीयत हासिल कर लो। इस हदीस का मतलब ये है कि औरतों पर जबर करके जबरदस्ती उनकी तबीयत को बदला नहीं जा सकता, और औरत जात को निहायत नरमी और प्यार से रखो। इनकी तबीयतों में टेढ़ापन है, वो कभी जज्बात से मगलूब हो जाती है और अक्ल खो बैठती है। अगर कोई इसे सीधा करना चाहे तो इससे लाताल्लुकी, दूरी और तलाक की नौबत आ जाएगी। अगर इसे छोड़ दोगे तो टेढ़ापन बरकरार रहेगा। मर्द को बहुत हौसले से इस सूरत हाल को संभालना चाहिए। अहादीस में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जौजा सैयदा सारा अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है। वो हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद कायनात की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत थी। अहादीस से ये इशारा मिलता है कि हव्वा अलैहिस्सलाम इब्तिदाए इंसानियत से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाली तमाम औरतों में खूबसूरत थीं। अब इब्लीस लगा अपने वसवसे शुरू करने। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे कि शैतान ने उन्हें फुसलाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कह दिया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ। जन्नत भी कैसी? अल्लाह फरमाते हैं, वो जन्नत कि जिसकी चौड़ाई ही आसमानों और जमीन के बराबर है। सो इस जन्नत में से जो चाहो सो खाओ, कुछ भी मना नहीं, सिवाय एक दरख्त के, चुनाचे इरशाद हुआ, और हमने कहा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो,
پھر جس جگہ سے چاہو بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے آرام ہے، نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ گویا اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وسوسے سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان سے ابلیس کی عداوت اور دشمنی ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا تھا ان کا قول صحیح نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی آدم علیہ السلام پر لباس رکھا اور زمین میں بھی لباس نازل کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سبب بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ لہذا آدم ابتدا میں ننگے نہیں تھے، انہیں تو ننگے پن کا علم ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کی بیوی کو برہنہ ہونے کا علم تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامل نعمتوں سے نوازا، بھوک نہ پیاس، یہاں تک کہ پیاس کے اسباب سے بھی محفوظ، نہ گرمی اور نہ دھوپ، پھر بے انتہا حسن و جمال، مشقت نہ تکلیف، بدبختی نہ بدقسمتی۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے بارے میں بھی قرآن نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وسوسہ اس نے ان دونوں کو طمع دلانے کی صورت میں پورا کیا، اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی اور بقا ملتی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے، اور اس وسوسے کا مقصد یہ تھا تاکہ ان کا پردہ بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ ان کی شرمگاہوں کو ننگا کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا۔ وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے، ستر ڈھانپ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے۔ یہی شیطان چاہتا تھا کہ انہیں برہنہ کر دے، اللہ کی نافرمانی پر اکسائے۔ ارشاد ہوتا ہے، شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی۔ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ یعنی تم اس درخت سے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ قائم دائم رہو گے۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ان دونوں کے روبرو قسمیں کھانے لگا کہ یقین آ جائے میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اللہ کی قسم کھانے لگا، اور اس وقت سے جھوٹی قسموں کی ابتدا ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا لیا، جیسا کہ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی دھوکے سے انہیں پھسلایا، حالانکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بھلا وہاں کیا محتاجی ہو سکتی تھی؟ جنت میں سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، جنت سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمیشہ کے لیے جنت مل چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہ بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا، دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے۔ برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا، اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم ڈھانپنے لگے۔ حدیث میں آیا ہے، آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولے، اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں، اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں، پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا؟
اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ حوا علیہ السلام تھی. انہی نے آدم علیہ السلام کو طمع دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند سے خیانت نہ کرتی. حوا علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا. اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے. تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا. کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بضد رہے اور تکبر کرنے لگے، جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اصرار کرنے، یا ان دونوں نے توبہ کر لی؟ جی ہاں، دونوں نے توبہ کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا. پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا؟ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا؟ مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا. جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا. لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں. ابلیس کے لفظی معنی انتہائی مایوس کے ہیں. یہ راندہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ لقب ملا، ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا. پہلے یہ جنات میں سے تھا، اپنے رب تعالی کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا. اس کا علم ناقص تھا، مزاج ناپاک تھا، وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالی کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے. اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تقاضے انہیں لاحق ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعاً نہیں ہوتا. ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں. البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے، تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراً ہی خبردار کر دیا جاتا ہے. بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے. انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں. مثلا بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی. یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا. جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہے. الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی. اس سے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے. سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی. ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا کا لباس اتر گیا تھا. اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا، یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی سترپوشی کا انتظام فرما دیا۔ اللہ کا حکم ہوا، جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً فرمایا، اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا، کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، پس ان کے ستر کھل گئے اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا۔ پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی۔ حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے رب سے توبہ کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا اور اگر تو نے ہم پر مغفرت و رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور ان کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی اتری اور ان کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی اتارا گیا۔ یہ کس جگہ پر اترے اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات راجح محسوس ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدے میں اتارا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اتر آئے تو حوا علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، زمین میں ان کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ آخر کار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ چونکہ میدان عرفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی معرفت حاصل کی تھی اور ان کا آپس میں تعارف ہوا تھا، لہٰذا اسی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات مشہور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کو پھیلانا شروع کیا اور زمین کو مردوں اور عورتوں سے آباد کر دیا۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے لیے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر بار 2 بچوں کو جنم دیتی تھی، ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور اس کی بہن قمیم کا تھا۔ پھر انسانوں کی افزائش شروع ہوئی، آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام ہی کو ان کا نبی متعین کر دیا، وہ انہیں دین سکھاتے رہے۔ اس وقت تمام لوگ موحد تھے، خالص توحید کو اپنانے والے تھے، یعنی کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، ان میں شرک کا شائبہ بھی نہ تھا۔ ابن جریر اور ابن کثیر رحمہم اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں ہر چیز کی کاریگری اور صنعت کا علم تھا۔ جب وہ اترے تو عالم بھی تھے، لباس میں ملبوس بھی تھے، کام کاج کے تمام طریقوں سے باخبر بھی تھے، لوہے، آگ، لکڑی اور کپڑے کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ ہمارے برعکس وہ ان کاموں کو اپنی ابتدا ہی سے جان چکے تھے، کیونکہ ہم سب لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک سکھایا نہ جائے ہمیں کچھ نہیں آتا۔ آج کے دور میں بعض افریقی قبائل کے افراد وحشیانہ اور غیر مہذب زندگی گزارتے ہیں۔
उलमा का कहना है कि ये लोग जमीन पर रहने वालों में से गुमराह तरीन इंसान हैं। इन्होंने बेहतरीन जिंदगी जाया कर दी और घटिया जिंदगी को पसंद किया। तहजीब और तमद्दुन का आगाज चूंकि इब्तिदाए आफरीनश से है, इसलिए हर इंसान की फितरत में तहजीब की सूझबूझ मौजूद है। बहरहाल आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानी मखलूक की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई और इंसानी कमजोरियों की बिना पर गुनाह शुरू हो गए। जमीन पर सबसे पहले होने वाली मासियत काबिल के हाथों अपने भाई हाबिल के कत्ल की सूरत में सामने आई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में काबिल और उसके भाई हाबिल का किस्सा बयान किया है। काबिल करख्त और दुरुस्त तबीयत का मालिक था, जबकि उसका भाई हाबिल रहमदिल और नर्म तबीयत था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल मवेशी चराता था। हाबिल के नर्म दिल होने की एक वजह उसका बकरियां चराना था, क्योंकि एक चरवाहा अपनी बकरी को भूखा देखकर उसे चारा खिलाए बगैर नहीं रहता, नहीं वो किसी बकरी को प्यासा देखकर उसे भूल जाता है। अपने जानवर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ भी नहीं लादता। बनी नौ इंसान की तादाद में इजाफे के लिए उस वक्त ऐसा कानून था जो अब हराम है, और वो है बहन के साथ निकाह। चूंकि उस वक्त के सब लोग आदम अलैहिस्सलाम की हकीकी औलाद थे और आपस में बहन भाई थे, इसलिए उस वक्त की शरीयत की रूह से काबिल अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के सिवा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था, और इसी तरह हाबिल अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के अलावा किसी दूसरी बहन से शादी कर सकता था। इसकी सूरत यह थी कि काबिल की शादी हाबिल की बहन से हो और हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो। लेकिन हुआ ये कि हाबिल की बहन खूबसूरती में काबिल की बहन से कम थी, इसलिए काबिल ने हाबिल की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी जुड़वां बहन से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन ऐसा करना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम था। आप नबी भी थे और रसूल भी। रसूल और नबी में फर्क यह है कि रसूल पर शरीयत और अहकाम नाजिल होते हैं, लेकिन नबी पर शरीयत नाजिल नहीं होती। अलबत्ता उसकी तरफ वही नाजिल होती है और मोजज़ात अता किए जाते हैं, जबकि शरीयत सिर्फ रसूलों ही पर नाजिल की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम भी चूंकि रसूल थे, इसलिए उनकी शरीयत में यह कानून था कि कोई शख्स अपने साथ जुड़वां पैदा होने वाली बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। काबिल इस शरई हुक्म की वजह से गजबनाक हो गया। उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए इस कानून को मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के दरमियान फैसला करते हुए इन्हें हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह के हुजूर एक हदिया पेश करें। हदिया उस जानवर को कहते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर ज़बह करके फुकरा में तकसीम कर दिया जाए। इससे मकसूद अल्लाह के लिए अपनी नीयत को खालिस करना होता है। इस अमल को कुर्बानी कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कुर्बानी का जो कानून था, उसके कबूल होने की निशानी तय थी, और वो ये कि आसमान से एक आग नमूदार होती और उस कुर्बानी को जला देती। इसका मतलब था कुर्बानी कबूल हो चुकी है, और अगर आग कुर्बानी को न जलाती तो समझ लिया जाता कि कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आखिर कुर्बानी का दिन आ पहुंचा। हाबिल ने अपने मवेशियों में से एक बेहतरीन जानवर लिया और कुर्बान गाह में लाकर अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दूसरे दिन दोनों कुर्बान गाह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हाबिल की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, जबकि काबिल की कुर्बानी को आग ने छुआ तक नहीं था। ये देखकर काबिल हाबिल पर गजबनाक हुआ। शैतान ने भी उसे वसवसे में मुब्तला किया कि अपने भाई को कत्ल कर दे। उसने अपने भाई हाबिल को जान से मार डालने का पुख्ता इरादा कर लिया। उस वक्त तक रूए जमीन पर कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था। इंसानी तारीख में यह पहला कत्ल है जिसका इर्तिकाब काबिल ने किया। वो अपने भाई हाबिल के पास गया और उससे बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जवाब में हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने की कोशिश करेगा तो मैं अपने दिफा में हाथ नहीं उठाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं तू अपने दीगर गुनाहों के साथ मेरे कत्ल का गुनाह भी उठा ले, तेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं। चुनाचे एक तारीख रात में हाबिल सोया हुआ था कि काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके पास आया।
اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا، اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا، روئے زمین پر قتل کی ابتدا کر دی، زمین کو پہلے خون سے رنگ دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ سب سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا۔ قتل تو وہ کر بیٹھا، اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا۔ چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ اب زندہ کوا مٹی کھودنے لگا، اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا، مردہ کوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا، اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا۔ وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا، لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ قابیل اور حابیل کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت 27 تا 29 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دسترازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت 30 اور 31 میں کیا ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ امام احمد، ترمذی اور ابو داود نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا، حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا، قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھناؤنی حرکت قرار دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا۔
آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے، یہ ان سے بہت دور جا بسا تھا۔ اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور اریانی کو ان کے ہاں عروج حاصل تھا۔ عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دل دادا تھے۔ تقوی کی قلت، احکام الہی کی نافرمانی اور فحاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا۔ اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے۔ آدم علیہ السلام 960 سال زندہ رہے۔ ان کی کل عمر تو 1000 سال تھی، لیکن 40 سال کم کر دی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس طرح قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان کی روحیں وجود میں آ گئیں۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے، جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو وہ کہنے لگے، میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے نے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنی اولاد داؤد کو ہبہ کر دیے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی، ان کی اولاد بھی خطا کرتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حابیل کے قتل پر آدم اور حوا علیہم السلام دونوں بہت غمگین ہوئے، اس لیے اللہ نے بدلے میں انہیں شیس علیہ السلام عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان صحیفوں میں ایسے قوانین، اصول اور ضابطے تھے جن سے انسانیت کی زندگی منظم ہوتی ہے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا تمام علم وہ حاصل نہ کر سکے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے بالمشافہہ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا تھا، اور بہت سی اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا تھا، اس لیے وہ تمام علماء سے بڑھ کر عالم تھے۔ شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے علوم سیکھ کر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں نے ان سے مختلف علوم، فنون اور پیشے سیکھے۔ انہیں شہروں میں رہنے سہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت کے طریقے انہیں سکھائے۔ احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو زمعہ سعدی کہتے ہیں کہ انہوں نے مدینے میں ایک شیخ کو لوگوں سے کلام کرتے دیکھا تو ان کے متعلق پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تمام مسلمانوں سے بڑھ کر قرآن اور اس کی تفسیر کے عالم ہیں۔ ابو زمعہ فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے ہی ہوتے ہیں،
سیب، انار، انگور یہ سب جنت میں موجود تھے۔ جنت کے اور دنیا کے پھلوں میں فرق یہ ہے کہ دنیاوی پھل بدبودار ہو جاتے ہیں، جبکہ جنتی پھل کبھی بدبودار نہیں ہوتے۔ اسی طرح دنیاوی پھلوں کا ذائقہ عارضی ہوتا ہے، جبکہ جنتی پھلوں کا ذائقہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ جنت کے پھل کھائیں، چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑے، کدالیں اور ٹوکریاں لے لی۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے۔ ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، آدم کے بیٹو، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہمارے والد مریض ہیں، انہیں جنت کے پھلوں کی خواہش ہے۔ فرشتے ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تھے۔ ان کی بات سن کر بولے، واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں، اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ پھل کھا سکیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی، ان کے ساتھ چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام بولے، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہاری وجہ سے مصیبت پہنچی تھی، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد انہیں قبر میں اتارا، پھر اوپر مٹی ڈال دی اور بولے، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت تک لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں تھے۔ انہیں علم نہ تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کیسے دفن کیا تھا، اس لیے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ تدفین کا طریقہ بتا دیں۔ تو اس طرح انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا جو فرشتے لے کر آئے تھے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال کی مکمل زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے اور کوئی خطا نہیں کی۔ یہ تھا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا اسوہ اور سیرت طیبہ کا حال۔ آپ کی وفات کے 1 سال بعد حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to